اب ہم اپنے لیسن نمبر 12 کے تیسرے حصے کو بٹ میپ سیکوینس جو ہے یہ کیا چیز ہے اور اس کو کس طریقے سے امپورٹ کیا جاتا ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے. اس کے لیے دوبارہ میں اپنے اسی سٹیج کے اوپر آ جاتا ہوں جو میں نے پہلے بنایا تھا. کنٹرول ایل کے ذریعے سے یا ونڈو میں جا کے لائبریری کو میں یہاں سے اپیئر کر لیتا ہوں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی امیج میرا یہاں موجود ہے جو کہ میں نے پہلے امپورٹ کیا تھا. اس امیج کو بھی میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دوں گا تاکہ مجھے اس وقت مزید اس امیج کی ضرورت نہیں ہے. یہاں میں نے بٹ میپ سیکوینس کو سمجھنا ہے تو بغیر ٹائم ضائع کیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے بٹ میپ سیکوینس کو ہم امپورٹ کرتے ہیں, اس کو کس طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں اپنے فلیش پروجیکٹ کے اندر. فائل امپورٹ کنٹرول آر جس کی شارٹ کٹ ہے, یہاں سے میں نے کلک کیا, آپ کے سامنے وہی امپورٹ کا جو ہے فائل امپورٹ کا ونڈو آیا کہ آپ نے کون سی فائل امپورٹ کرنی ہے. یہاں سے میں تھم نیل کر لیتا ہوں تاکہ مجھے وہ فائلز نظر آ جائیں جو میں امپورٹ کرنا چاہتا ہوں. ابھی میں آپ کو پہلے یہاں دکھا دوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں 3D اسٹوڈیو میکس میں ہم نے ایک یہ ڈرا کیا ہوا ہے, ڈرائنگ بنائی ہوئی ہے اس کی, مطلب ایک فگر بنایا ہوا ہے, ایک ہمارا ماڈل ہے یہ. اس کو ہم واز کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, گلدان کی شکل ہے یا جو بھی ہے. اس کے کلرز ڈفرینٹ ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نام WS1 WS2 WS3 اور WS4 یہ ایک سیکوینس امیج کا ہے. اگرچہ امیجز فرق ہوں لیکن ان کے نام ایک جیسے ہوں تو فلیش جب امپورٹ کرتے ہوئے یہی سمجھے گا کہ یہ کوئی بٹ میپ کا سیکوینس ہے جو آپ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ آپ سے پہلے پوچھتا ہے کہ آپ کیا یہ آپ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں سیکوینس سارا. اگر ایک سنگل امیج آپ امپورٹ کریں تو اسٹریٹ اوے وہ امپورٹ ہو جائے گا. ادروائز یہ کہ وہ سیکوینس جو ہوگا اس سے متعلق, جیسے یہ TP1 TP2 ہے تو یہ جب میں امپورٹ کرنے لگوں گا تو یہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا آپ یہ امیج واقعی امپورٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ امیج کا سیکوینس امپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ سنگل امیج امپورٹ کرنا چاہتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا F01 F02 F04 اس طرح کر کے سیکوینس ہے, تو یہ سیکوینس میں امپورٹ کرنے سے پہلے ہم سے پوچھے گا کہ اس سیکوینس سے آپ نے سارا سیکوینس امیجز کا امپورٹ کرنا ہے, کوئی ایک امیج امپورٹ کرنا ہے. تو اینیمیٹڈ جو ہم نے افیکٹس دینے ہوتے ہیں 3D یا اس سے ادر کسی اور اپلیکیشن میں بنائے ہوئے افیکٹس ہم نے امپورٹ کرنے ہوتے ہیں فلیش پروجیکٹ کے اندر, تو ہم اس سیکوینس کے اندر اس کو سیو کر کے ان فائلز کو ہم اپنے فریمز کے اوپر امپورٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ ویسے اگر میں ایک فائل امپورٹ کروں گا تو وہ ایک فریم کے اوپر آئے گی, لیکن اگر میں سیکوینس امپورٹ کروں گا تو آٹومیٹکلی فلیش خود اس سیکوینس کے اندر فریمز بنا کے اس سارے اس کو امپورٹ کر دے گا. آپ دیکھیں گے کہ افیکٹس بھی کس طریقے سے اس پہ سارے اپلائی ہو جائیں گے, جس سے ڈفرنٹ کلرز اس کے اندر آ رہے ہیں تو وہ ڈفرنٹ کلرز بھی مجھے اسی طرح سے نظر آئیں گے کہ جس طرح سے یہ ایک سیکوینس کے اندر امیج جو ہے یہ ایک ویڈیو افیکٹ اس کا دے گا کہ مووی کے جیسے اسپیشل افیکٹس اس کے اندر آتے ہیں. ابھی میں اوپن جیسے ہی کروں گا WS1 کے اوپر آ کے اوپن جیسے میں نے دبایا تو آپ نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک ڈائلاگ باکس آ گیا. دس فائل اپیئرز ٹو بی پارٹ آف اے سیکوینس آف امیجز, ڈو یو وانٹ ٹو امپورٹ آل آف دا امیجز ان دا سیکوینس. اور آگے کوشچن مارک ہے, یعنی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ یہ سارا سیکوینس امیجز کا امپورٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ جو ہمیں ایک سیکوینس لگ رہا ہے تو آپ یہ امپورٹ سارا ایک سیکوینس امپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہاں سے یس دبا دوں گا کیونکہ آبویسلی میں یہ سیکوینس امپورٹ کرنا چاہتا ہوں. اب آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی میں نے یہ سیکوینس امپورٹ کیا ہے, ایک تو یہ کہ کیونکہ ہائی ریزولوشن تھا تھوڑا سا ہمارے اسٹیج کے سائز سے بڑا ہے, یہ یہاں ایشو نہیں ہے. ایشو سمجھنا یہ ہے کہ ہم نے سیکوینس میں جب یہ امیج امپورٹ کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے لائبریری کے اندر WS1 WS2 WS3 WS4 جیسے کہ آپ کو میں نے دکھایا تھا اس کے اندر یہ امیجز کا سیکوینس امپورٹ ہو گیا ہے. اور میری ٹائم لائن کے اوپر 4 الگ فریمز کے اندر یہ چاروں واز جو ہیں, یہ جو گلدان بنے ہوئے ہیں یا یہ ایک پارٹس ہے, یہ امپورٹ ہو گیا جو کہ 3D اسٹوڈیو میکس کا یہ ایک ماڈل ہے. اس کو میں اپنی مووی پلے کر کے ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ اگرچہ ہمارے اسٹیج کے اوپر ہمیں پورا نظر نہیں آئے گا, میں اس کو ابھی مزید اس کو چھیڑتا نہیں ہوں تاکہ ہمارا ٹائم نہ ضائع ہو. میں صرف مووی پلے کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے کلر چینج ہونے کا جو امپیکٹ آپ کو یہاں فریمز کے اوپر الگ الگ سے نظر آ رہا ہے, کس طریقے سے جب مووی پلے ہوتی ہے تو یہ سیکوینس امپورٹ کرنے سے کیسے آپ کو یہ اسٹیج کے اوپر نظر آئے گا. کنٹرول انٹر کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ کلرز اس کے آ رہے تھے اسی طریقے سے کلر شاید ہو سکتا ہے تھوڑا سا افیکٹ آپ کو اس پہ کلیئر نظر نہ آ رہا ریکارڈنگ کے اندر کیونکہ یہ کافی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں, لیکن یہ افیکٹ جو سیکوینس کو امپورٹ کرنے کی وجہ سے آیا تھا تو آ گیا. اور اس میں جو اسپیشل افیکٹس ہوتے ہیں موونگ آبجیکٹس کے وہ بھی اسی طریقے سے ہم سیکوینس میں سیو کر کے فلیش کے اندر امپورٹ کرتے ہیں. ابھی میں الگ الگ جا کے ان ساروں کو کمپریس کر سکتا ہوں, الگ الگ سے ان کو ایڈٹ ملٹیپل فریمز کے ذریعے سے میں ایڈٹ ملٹیپل فریم کو کر کے ایکٹیویٹ کر کے یہاں سے ان ساروں کو سارے امیجز کو سلیکٹ کر کے ایک ساتھ ہی ان سب کو ایک جگہ سے موو کر سکتا ہوں, اسٹیج کے سینٹر میں لا سکتا ہوں. یا اگر میں ان کو اسکیل کر کے ریسائز کرنا چاہ رہا ہوں سارے امیجز کو, آپ نے دیکھا کہ میں نے ان کو ریسائز کر کے سینٹر میں رکھ لیا. اب جب میں نے اپنی مووی کو پلے کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بالکل ہمارے اسٹیج کے اندر آ گیا, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہا.
یہاں سے میں اس کو بند کر دوں گا. ابھی ہم اگلی چیز اپنی دیکھیں گے بریکنگ اپارٹ بٹ میپ. جو امیجز ہیں ہم نے اس کو بریکنگ اپارٹ کیسے کرنا ہے, اس کا کیا مقصد ہے اور کیا فائدہ ہے. نہیں, اس سے پہلے جو ہمارا ہے وہ بٹ میپ فلز ہیں. بٹ میپ فل سے کیا مراد ہے وہ بھی میں یہیں دیکھ لیتا ہوں, آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بٹ میپ فل سے کیا مراد ہے. لیکن بٹ میپ فل سمجھنے سے پہلے ہم ادھر جو ہے بریک اپارٹ کو سمجھ لیں گے, کیونکہ بریک اپارٹ کسی امیج کو کرنے کے بعد ہماری فل کے اندر جو ہے وہ کلر آتا ہے. اس کے لیے ہم اگلی مووی دیکھیں گے کہ بٹ میپ جو فلز ہیں وہ, اور بریک اپارٹ جو ہماری اگلی آپشن ہے بریک اپارٹ بٹ میپس, کنٹرول بی جس کی شارٹ کٹ ہے, اور ٹریس بٹ میپ جس کو ہم اپروچ کرنے کے لیے ماڈیفائی ٹریس کی جو ہماری ونڈو ہے ماڈیفائی, اور یہاں ٹریس بٹ میپ امیج کی جو آپشن ہے اس کو ہم کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اس کو ہم اگلی مووی کے اندر دیکھتے ہیں.